فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ اچھا کوٹھی کو دل چاہ رہا ہے، دنیا کی خوشحالیوں کو دل چاہ رہا ہے، تو ایسا کر وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، تو اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کر۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کر، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی نماز پر ڈٹا رہے۔ یہ ہے وہ بات میں عرض کر رہا تھا اعراض عن ذکر کے ضمن میں، کہ فوکس چینج ہوتا ہے تو ساری بات بدلتی ہے، ترجیح بدلتی ہے تو ساری زندگی بدلتی ہے۔ لہذا بظاہر یوں لگ رہا ہے کہ وہ کسی کا دل کر رہا ہے کار کوٹھی لینے کو، اس کو کہا یار نماز پڑھ، بھئی اس کا اس کے ساتھ کیا تعلق؟ نماز پڑھنے کا اس کے ساتھ کیا تعلق؟ کار کوٹھی چاہیے مجھے تو ابھی پڑھ آئے ہیں نا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو اللہ کی یاد سے منہ پھیرے گا نا، اس کو کاریں کوٹھیاں مل بھی جائیں گی تو زندگی تنگ ہی رہے گی، لیکن جب نماز پڑھنے سے ملے گی نا تو وہ جو چھوٹا گھر بھی ملے گا تو وہ جھونپڑی بھی آپ کو محل لگے گا، وہ جو آپ کو کوٹھی ملے گی تو وہ آپ کو ساری دنیا سے زیادہ کشادہ لگے گی، تو وہ جو تنگیاں ہیں وہ ساری اللہ ختم کر دے گا۔ لہٰذا فوکس ادھر کرو، ترجیح اپنی اللہ کا دین بناؤ، لہٰذا گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دو، خود بھی اس پر ڈٹے رہو۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، تم نماز پڑھو، رزق دینا تو اس کا کام ہے نا، جس کے ہاتھ میں رزق ہے۔ لا نسألک رزقا، ہم نے تجھے کہا کب ہے کہ رزق کما کے لاؤ؟ لا نسألک رزقا، ہم تجھ سے کبھی رزق نہیں مانگیں گے، کبھی سوال نہیں کریں گے، ہم مانگتے ہی نہیں ہیں تم سے رزق۔ نحن نرزقک، ہم تو دیتے ہیں، لہذا جو دینے والا ہے، جو ذات رزق دینے والی ہے، اس کی طرف توجہ کریں، اور جب آپ اس کی طرف توجہ کریں گے تو وہ جو عطا کرے گا وہ دنیا میں بھی عطا کرے گا تو کشادگی کا باعث ہوگا۔ یہ نعمتیں ہیں ساری کی ساری، بشرطے کہ اس کو بطور نعمت احساس ہو اور انسان کی توجہ اور فوکس چینج نہ ہو تو پھر یہ نعمت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اربع من السعادہ، 4 چیزیں خوش بختی کی علامت۔ اس میں آپ نے فرمایا کہ المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی، یہ خوش بختی کی علامت، اور نیک ہمسایہ، یہ بھی خوش بختی کی علامت، اور پھر آپ نے فرمایا کشادہ گھر، کھلا گھر، المکان الواسع، قیمتی گھر نہیں بتایا، المکان الواسع، کھلا گھر جو ہے یہ بھی خوش بختی کی علامت ہے، اور پھر آخری بات آپ نے فرمایا والمرکب الحنی، اور جو فرمانبردار سواری ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے اور خوش بختی کی علامت ہے۔ فرمانبردار سواری کہا ہے، قیمتی سواری نہیں کہا۔ فرمانبردار سواری کا مطلب یہ ہے، ظاہر ہے اس دور میں گھوڑے ہوتے تھے اور اونٹ ہوتے تھے، وہ جس کے اوپر آپ سواری کریں اور آپ کو مزے سے لے جائے تو وہ فرمانبردار سواری ہے۔ آج کے دور میں یوں سمجھیں کہ آپ یوں سیلف ماریں اور وہ چل پڑے اور آپ کو لے جائے ایک جگہ سے دوسری جگہ، تو یہ فرمانبردار سواری، یہ اللہ کی طرف سے نعمت، خوش بختی کی علامت۔ اور اس کے الٹ جو 4 باتیں ہیں، ان چاروں باتوں کو آپ نے بدبختی اور شقاوت کی علامت قرار دیا، کہ اگر کسی کی بیوی اچھی نہیں ہے، نیک نہیں ہے، تو یہ تو بدبختی کی علامت ہے۔ ہمسایہ اچھا نہیں ہے، یہ بدبختی کی علامت۔ تنگ گھر، اللہ، تنگی ہے نا، معیشت زن کا، بدبختی کی علامت۔ چھوٹا گھر بھی کھلا ہو جاتا ہے، جو عملی طور پر اپنے جگہ کے اعتبار سے، مکان کے اعتبار سے تنگ بھی ہو، وہ کھلا ہو جاتا ہے اگر انسان اعراض عن ذکر کا شکار نہیں ہوتا۔ تو چھوٹے چھوٹے گھر بھی کشادگی کا نمونہ پیش کرتے ہیں، اور بڑے بڑے گھر اس میں چھوٹے لوگ رہ رہے ہوتے ہیں اور وہ تنگی کا نمونہ پیش کر رہے ہوتے ہیں، وہ خود بھی تنگی، اور ان کے گھر میں مہمان آ جائے نا، اللہ اکبر، تو موت پڑ جاتی ہے۔ گھر بڑے بڑے، گھر میں مہمان آ جائے موت پڑ جاتی ہے، وہ کیا کریں، مہمان آ گئے۔ اور بعض جھونپڑیوں والے ہیں، گھر میں مہمان آتا ہے اور خوشیوں کی لہر دوڑ جاتی ہے کہ گھر میں مہمان آیا ہے۔ یہ ہے کشادگی اور تنگی کا موازنہ۔